اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ سر سید کے اس قول کو ایک مشن بنا کر امت مسلمہ کو علم سے بہرہ ور کرنے والے لشکر کے ایک اہم سالار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پرنسپل ضیاء الرحمن انصاری صاحب، آپ کا نام ہی آپ کا مکمل تعارف ہے۔ محترم کی تعلیمی ضیاء پاشی 1988 میں 10ویں جماعت کی امتیازی کامیابی سے شروع ہو کر 1996 تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس درمیان کیمسٹری میں امتیازی کامیابی کے سبب ملنے والا طلائی تمغہ آپ کے سینے پر نازاں و شاداں جگمگا رہا ہے۔ تعلیمی ضیاء باری کا سلسلہ 2002 میں فارسی سرٹیفکیٹ کورس سے شروع ہو کر رواں سال 2023 میں ایم.اے. اردو تک دراز ہوا ہے۔ کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ تقریباً 3 دہائیوں کے تدریسی سفر میں نصف عرصے سے بحیثیت پرنسپل زبردست انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا آپ نے، جس کی بدولت رئیس ہائی اسکول کی پیشانی پر کامیابیوں کا ضیاء پاش سورج شد و مد کے ساتھ درخشاں ہے۔ جونیئر کالج کے ریاستی نصاب کی تدریس کے پیش نظر علم کیمیا پر موصوف نے 8 کتابیں تحریر کیں۔ قومی، صوبائی، ضلعی اور شہری سطح کے 1.5 درجن سے زائد انعامات و اعزازات آپ کے کشادہ دامن میں نظر آتے ہیں۔ متعدد قومی و شہری تعلیمی و ادبی سماجی تنظیموں میں آپ اہم مناصب پر فائز ہیں، پوری سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ کی سربراہی میں نہ صرف آپ کا ادارہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بام عروج کو چھو رہا ہے، بلکہ بالراست طریقے سے شہر بھیونڈی بھی ایک الگ شناخت قائم کر رہا ہے۔ جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے، جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے۔ ایک زوردار تالیوں کے ساتھ سر کا استقبال کیجیے۔ وقار سر، آپ کا بہت شکریہ۔ ضیاء صاحب کو آپ کے لیکچر کے لیے مدعو کرتے ہیں بعنوان ایکیڈمک کلچر، کیا، کیوں، کیسے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس نہایت اہم اجلاس کے اہم اور بامقصد اجلاس کے صدر توصیف پرویز صاحب، تمام مقررین اور الحمرا ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران، الحمرا ایجوکیشن سوسائٹی کی سرپرستی میں چلنے والے اداروں کی ہیڈ مسٹریس، پرنسپل صاحبات، ڈیئر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، پہلے تو میں ممنون ہوں کہ آپ نے اس اہم اجلاس کا مجھے حصہ بنایا، اور مجھے یاد آتا ہے کہ مرحوم انصار احمد انصاری صاحب اور الحمرا ایجوکیشن سوسائٹی کے اعزازی جنرل سیکریٹری وقار مومن صاحب، حسنہ میڈم، شبانہ میڈم سے تقریباً 1.5 برس سے گفتگو چل رہی ہے یا منصوبہ بندی آج کے اس جلسے کے لیے، لیکن مصروفیات کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو آج اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہے تو وہ وقت کے سلاٹ میں اس کو میں کہوں گا کہ گھسیڑ دینا پڑتا ہے، بائی فورس انسرٹ کر دینا ہوتا ہے، وگرنہ معاملات جو ہیں وہ ملتوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بالآخر آج وہ مبارک موقع ہے کہ اس اہم ٹاپک پر یہ اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے۔ آج سے تقریباً چند مہینوں پہلے جون میں مجھے یہاں پر اساتذہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ 2 بڑے فرق ہیں
ایک فرق یہ تھا کہ وہ گرمی کا موسم تھا اور یہ سردی کا ہے. دوسرا بڑا فرق یہ ہے, اور یہی بات میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں, موسم کی بات تو یوں ہی آ گئی کہ اس وقت مرحوم انصار احمد انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود تھے, اور قلیل علالت کے باوجود وہ خاص طور سے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے. مکمل گفتگو انہوں نے سنی, پسند کی. آج میں بہت مس کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, جبکہ اس اجلاس کا منصوبہ ان کے ذہن میں بہت پہلے سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایکیڈمک کلچر, یہ نام بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے. ایکیڈمکس پر ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں, ہم نے کلچر پر بہت ساری باتیں سنی ہیں, لیکن ایکیڈمک کلچر سے کیا مراد ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اس پر میں گفتگو کروں گا. لیکن آپ یقین جانیے کہ آج میری اس گفتگو کا سفر ایسا ہے کہ جس کا 70% حصہ تقریباً تمہید اور تعارف سے متعلق ہے, اور صرف 30% حصہ وہ جو موضوع ہے ایکیڈمک کلچر اس سے متعلق ہے. لیکن کبھی کبھی سفر اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے منزل کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو چنانچہ میں چاہوں گا کہ جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, ایکیڈمک کلچر, اس کا اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے, مکمل تو نہیں لیکن آدھا, ایکیڈمک تہذیب. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تعلیم, یہ نام ہم نے بہت سنا ہے, اور ظاہر ہے کہ تعلیمی ادارے سے ہم سب کا تعلق ہے, اور ہم سب کہیں نہ کہیں تعلیمی عمل کا حصہ ہیں. تعلیم کے معنی کیا ہیں؟ تعلیم کے معنی وہی ہیں جو اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں. علم دینے کا عمل. علم دینے کا یہ جو عمل ہے, اس کے لیے ایک زمانہ ایسا ہوتا ہوگا یقینی طور پر, آج سے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں برس پہلے, کہ جب بھی یہ عمل دنیا میں چلتا ہوگا لیکن اس کے لیے ادارہ قائم نہیں ہوگا. اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ تعلیمی عمل کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں, اگر ہم ان کی فہرست بنائیں تو اس میں اسٹوڈنٹ, ٹیچر, انتظامیہ, SSC بورڈ, امتحان لینے والی ایجنسیاں, نصاب بنانے والی ایجنسیاں, بچوں کے والدین, اور نہ جانے ایسی کتنے افراد اس کے ضمن میں آئیں گے جنہیں ہم تعلیم کے سٹیک ہولڈرز کہہ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ پوچھیں کہ ان تمام میں سب سے بنیادی اور مرکزی کردار کس کا ہے, تو اس کا جواب ہوگا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. یہ اس تعلیمی عمل کے تمام سٹیک ہولڈرز میں سب سے زیادہ مرکزی اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. تو جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس پر, اس میں بھی جو مرکزی اور بنیادی کردار ہے ایکیڈمک کلچر کو ایسٹیبلش کرنے میں, وہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور ان کے درمیان کے تعلق کا ہے. اس وقت جو ہمارا انسانی معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو آج کے 3000 برس کے پہلے کے انسانی معاشرے سے اگر ہم, یا 4000 برس پہلے کے انسانی معاشرے سے اس کا مقابلہ کریں, تو یہ معلوم ہوگا کہ انسانیت نے یا انسانی دنیا نے ترویج و ترقی کے بے شمار مراحل طے کیے ہیں. آج انسانیت جس مقام پر پہنچی ہے وہ بلا شبہ ہر اعتبار سے تنزل کا مقام نہیں ہے, بلکہ وہ اکثر اعتبار سے وہ انسانیت کے
ترویج اور ترقی اور اس کے ارتقاء کا مقام ہے۔ انسانی معاشرے نے ترقی کی ہے، رہن سہن کے طریقوں نے ترقی کی ہے، اور انفراسٹرکچر، یہاں کی جو بے جان چیزیں ہیں انسانی معاشرے کی، انہوں نے ترقی کی ہیں۔ سڑکوں کے نظام ہیں، عمارتوں کے نظام ہیں، کمیونیکیشن کے نظام ہیں، اور پیسوں کے لین دین کے نظام ہیں، حکومت چلانے کے طریقے ہیں، سب میں انسانی کلچر نے ترقی کی ہے۔ دونوں اعتبار سے، ایک تہذیب اور دوسرا انفراسٹرکچر۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس تہذیب کے کھڑا کرنے میں، اسے اس مقام پر پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کن لوگوں کا ہے؟ تعلیم یافتہ لوگوں کا یا غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا؟ اس کا ایک مبہم غیر واضح جواب یہ ہو سکتا ہے کہ سب کا ہے، لیکن اسپیسیفک اگر جواب مانگا جائے تو گو کہ انسانی معاشرے کی اس ترویج و ترقی میں سب کا کردار ہے، لیکن اس میں تعلیم یافتہ افراد کا کردار بڑا ہے، نمایاں ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انفراسٹرکچرل انجینئر، ایک آئی ٹی انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک سائنسدان، انہوں نے ہماری جو آج کی زندگی کو آسان بنایا ہے۔ ہماری ہر ایک کی زندگی میں وہ وقت ضرور آتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں، کہ کبھی نہ کبھی ہم ان کی خدمات سے فائدہ ایسے وقت میں اٹھاتے ہیں جب ہماری زندگی انتہائی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، اور ہم ایسے وقت میں ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ افراد آئے کہاں سے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ہے کہ تعلیمی اداروں سے آئے ہیں۔ انہیں کن لوگوں نے تعمیر کیا ہے؟ سماج کو تعمیر کرنے والے ان لوگوں کو کنہوں نے تعمیر کیا ہے تعلیمی اداروں کے اندر؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اساتذہ نے کیا ہے، ٹیچرز نے کیا ہے۔ ٹیچر کو معمار قوم جو کہا جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو ترویج و ترقی کے اس منزل پر پہنچانے میں ٹیچرز نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ لیکن وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اس تعمیر کے ساتھ میں کچھ دوسرے کردار بھی ہمارے سامنے چلے آتے ہیں۔ ہم کبھی سنتے ہیں کہ ایک عمارت زیر تعمیر تھی اور وہ ڈھہ گئی، اور اس میں بہت سارے بچے اور بوڑھے دب کر مر گئے۔ کہیں زیر تعمیر کوئی پل گر جاتا ہے، کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے ایک آپریشن کو اس لیے ادھورا چھوڑ دیا کہ اس کو فیس ادا نہیں کی گئی تھی۔ کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بینک کا کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ چند افراد نے جو ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے غبن کر دیا، اور اس پیسے کو انہوں نے ہتھیا لیا۔ کہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کسی آئی اے ایس آفیسر کے اپنی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ تو یہ جو خبریں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ جو بہت بڑے پیمانے پہ جرائم ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے جو افراد ہیں ان کے بارے میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ کون ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں یا یہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، مبہم سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ سب ہیں، لیکن اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اکثریت ان کی تعلیم یافتہ ہے۔ غیر تعلیم یافتہ افراد بھی تخریبی کارروائی میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن ان کی تخریبی کارروائی بہت محدود ہوتی ہے۔ کہیں چوری کر لی، کہیں جیب کتر لیا، یہ چھوٹے چھوٹے سے کام، لیکن ایک جرم جو کہیں پر لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو متاثر کرے، ایسے جرائم جو ہیں وہ تعلیم یافتہ افراد ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔
اور منصوبے کے ساتھ میں اتفاقیہ طور پر نہیں، منصوبے کے ساتھ میں کسی مجبوری میں نہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرائم میں ملوث یہ تعلیمی افراد کہاں سے آتے ہیں؟ یہ میری تمہیدی گفتگو کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ تعلیمی افراد کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ اسکولوں کے یا تعلیمی اداروں کے علاوہ کسی اور ادارے کے فارغ لوگ ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ یہ اسکولوں کے فارغ لوگ ہیں۔ اور انہیں پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کن کی تربیت سے باہر نکلے ہیں؟ اساتذہ کی۔ تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز معمار قوم ہیں کہ انہوں نے قوم کی تعمیر کی ہے، تو اب ایک سوال ہے، اس کے جواب پر آپ فوراً نہ پہنچیے گا، وگرنہ سارا الزام ٹیچرز کے سر پر آ جائے گا، اور جو میں بالکل نہیں چاہتا، اور ایسا ہے بھی نہیں، کہ اگر تعمیر کے ذمہ دار ہم اساتذہ ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں، تو یہ جو تخریب بڑے پیمانے پر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ اساتذہ جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں؟ موٹا سا جواب ہے کہ ہاں، لیکن غور کریں کہ تعلیمی ادارے میں کسی بھی تخریب کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہ جو پروڈکٹ ہمیں اسکولوں سے نکل کر تخریب مچاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت بڑے پیمانے پر تخریب مچا رکھی ہے، ان کے پیچھے تعلیمی اداروں کی ناقص پالیسی اور تعلیمی ادارے کے اندر ناقص ایکیڈمک تہذیب ہے۔ ناقص اس لیے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ شعوری طور پر تخریب کار پیدا نہیں کرتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب جو یہاں ایک فکر کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ایک بہت بڑا سوال میں نے یہاں پر پیدا کر دیا، کھڑا کر دیا ایک سوال، کہ اس عظیم تخریب جس میں یقینی طور پر اساتذہ کا غیر محسوس کردار ہے، اس کو تعمیر میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ میں اس مقام پر یہ بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن تعلیمی ادارے اس تخریب کو تعمیر میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار ضرور ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اور اسکول کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں پر تخریب جو ہے تعمیر میں تبدیل ہو، یا کم سے کم ایسا ہے کہ وہاں سے تخریب کار پیدا نہ ہو سکیں۔ اسکول کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے۔ اب اس چیز کی میں وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مشین ہے، مشین MACHINE، یہ سپیلنگ ہے اس کی۔ مشین میں آپ کوئی چیز ڈالیے تو وہ پروگرام کے مطابق جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام ہو کر اس میں سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر مکسر کا یہ کام ہے کہ اس میں آپ کوئی چیز ڈالیں، بٹن دبائیں تو وہ اس کو پیس ڈالے گا۔ سیونگ مشین، واشنگ مشین ہے، واشنگ مشین کا یہ کام ہے کہ اس میں آپ میلے کپڑے ڈالیں، وہ دھل کر نکلیں گے۔ یہ مشین کا کام ہے۔ ان معنوں میں اسکول ایک مشین ہے، ان معنوں میں۔ لیکن مشین ان معنوں میں کہ اس میں ایک کم تربیت یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ بچہ جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، لیکن جس کی تربیت کم ہوئی ہے، جو کچھ گھر میں ہوئی ہے، لیکن تعلیم نہیں ہوئی ہے،
اس کو اسکول کی مشین میں ڈالا جاتا ہے اور 10 یا 12 سال مکمل ہونے کے بعد وہ جب باہر نکلتا ہے تو اگر اسکول عین مشین ہے اور وہ اس فارمولا پر کام کر رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس مشین میں سے اب نکلنے والا یہ بچہ جو 6 سے 18 برس کا اب ہو چکا ہے یا 16 برس کا ہو چکا ہے، وہ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہے اور مکمل طور پر تعلیم یافتہ ہے۔ ایسا سمجھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے اگر اسکول نے اپنا کام اس مشین کی طرح سے انجام دیا ہے۔ لیکن مشین میں اور اسکول میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مشین بے جان چیزوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور اسکول مائنڈز اینڈ ہارٹس اینڈ سولز، روحوں کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور احساسات اور جذبات اور ایموشنز کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہے، اور اس کو مشین کی طرح سے کسی فارمولا کے اندر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ مشین کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک 10 سیکنڈ کا ایک ویڈیو تیار کیا ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھیں، حاصل کیا ہے، تیار نہیں کیا، ایک ویڈیو جو شارٹ ہے وہ بتائیں آپ۔ یہ ایک مشین ہے، Here's how a sewing machine works. اس سلائی کرنے کا کام انجام دے رہی Threaded ہے۔ needle above the fabric. When it pierces the fabric, a اس میں rotating سوئی shuttle ہے، hook below دھاگا catches ہے، the thread. شٹل As ہوک the ہے، hook spins, it spreads ایک the سادہ needle ترین thread, مشین ہے looping یہ، it around a threaded spool called اور a ابھی bobbin. ادھر ایک اور نام یہاں آئے گا، The two بابن۔ threads knot and form a stitch, holding the pieces of fabric together. بابن، یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی طرح سے سنکرونائزڈ وے میں Here's how a sewing machine works. ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ Above the fabric. When it pierces the اگر fabric, ان میں کہیں پر rotating بھی shuttle hook below ایک catches جگہ the پر thread. دھاگے کے ساتھ یا سوئی کا نیچے شٹل کے ساتھ یا شٹل کا بابن کے ساتھ ہم آہنگی ختم ہو جائے The two threads knot and تو form یہ a مشین stitch, اپنا کام holding the انجام pieces of fabric together. نہیں دے گی۔ یہ وہ سادہ ترین مشین تھی جو میں نے سوچی کہ آپ کے سامنے میں Here's پیش how a کر دوں۔ sewing machine works. اسکولیں مشین کی طرز پر کام کرنے میں اس لیے ناکام ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے یہ سارے پرزے کام کر رہے تھے، سینا ہے۔ وہاں پر سوئی، دھاگا، ہک، شٹل اور بابن سب ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم آہنگی نہیں ہے تو آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ تعلیمی ادارے میں ہیڈ ماسٹر، مینجمنٹ، سٹاف، پیون، کلرک، جتنے شعبے ہیں سب ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں جن کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ ان پرزوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، سنکرونائزیشن نہیں ہے، مقصد ایک ہونے کے باوجود یہ جو اندھیرا ہم کو ہر طرف نظر آتا ہے، جس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ کہ محفل میں ہے چراغ بہت، نہیں یہ جھوٹ کہ محفل میں ہے چراغ بہت، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ روشنی کم ہے۔ اس روشنی کے کم ہونے کی وجہ تعلیمی اداروں کے اپنے مقصد میں ناکام ہونے کی وجہ، تمام کوششوں کے باوجود، با مقصد کام کرنے کے باوجود، وہ ہے ہم آہنگی نہ ہونا۔ یہیں سے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ اس ہم آہنگی کو قائم کرنے کا نام ہے ایکیڈمک کلچر، ایکیڈمک تہذیب۔ جس ادارے کے اندر تمام تعلیمی سرگرمیاں بہت اچھی طرح سے جاری ہیں لیکن ہم آہنگی موجود نہیں ہے، وہاں وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جن کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ ایک چیز جس کی کمی بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر تہذیب کی کمی ہے۔ کس تہذیب کی کمی ہے؟ تعلیمی تہذیب کی، ایکیڈمک کلچر کی۔
اور وہ اس مشین کے اندر وہ تہذیب کہاں سے لائی جائے. تو اس مشینری کو مشنری میں تبدیل کرنا ہے. MACHINE کو MISSION میں یعنی مشین کو مشن میں تبدیل کرنا ہے. ایک مشینری کو مشنری میں تبدیل کرنا ہے. اس میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ انتظامیہ کو شامل کر کے، پرنسپل کو شامل کر کے، اور تمام اساتذہ، چوکیدار اور پیون اور کلرک سب مقصد کے کام کے لیے کام کرنے کے باوجود انہیں اپنی ڈیوٹی معلوم ہے اور وہ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس سب کے باوجود موٹیویشن کی کمی ہے. اس احساس کی کمی ہے کہ ہم کسی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. جب اسکول کے اندر، اسکول کی مشین میں مشن نام کا یہ تیل، یہ ایندھن ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جب مشنری بنتی ہے تو وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے. میری گفتگو میں جان بوجھ کے یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ استعمال کیا ہے، تبدیلی، چینج. اس پر آپ جب گوگل پر جائیں گے تو آپ کو بے شمار کوٹیشن ملیں گے چینج پر، تبدیلی پر. آپ جب تقاریر سنیں گے تو آپ کو بار بار یہ چیز سننی ہوگی، چاہے وہ سیاستدانوں کی تقریریں ہوں یا دانشوروں کی، کہ تبدیلی کی ضرورت ہے. وی وانٹ چینج. اس میں جب تک کچھ چیزوں کے جواب نہیں ملیں گے تبدیلی کے بارے میں گفتگو کرنا بیکار ہے. نمبر 1، آپ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، آپ کی تبدیلی کی سمت کیا ہوگی؟ نمبر 3، آپ تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے میں بچوں کا آنا سے زیادہ جو کوششیں ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی. ایک فوٹو ہے جس میں تیر کے نشان ہے، وہ بتائیں آپ. یہاں پر میں نے کیمسٹری کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے. یہ فوٹوگراف آپ دیکھیں، اس میں تیر کے نشان کے ذریعے سے ایک شے کے اندر الیکٹران کی سمت بتائی گئی ہے. ایک دھات میں اگر آپ مقناطیسیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مقناطیسیت، اور یہ ایسی خوبی ہے جو ہر دھات میں پیدا نہیں ہو سکتی. نہیں، تیر کے نشان ہے اگلا. اور ایک ہے، ایک تصویر ہے اور Here's how a اور sewing ایک machine تصویر ہے. works. There's a threaded needle above the fabric. ہاں یہ پہلی درست. تھوڑا بڑا کریں. اوپر اور نیچے کی تمام جو تصاویر ہیں ان میں ایک بہت نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا. اوپر کا جو ڈائیگرام ہے وہ مقناطیس بتا رہا ہے جس میں تمام الیکٹران ایک سمت میں متعین ہو گئے ہیں. That gives a great quality in a magnet, in a metal. ایک دھات، لوہا، جس لوہے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی اس لوہے کو مقناطیس کہتے ہیں. اور جس میں مقناطیس پیدا ہو گیا اس سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اثر پیدا ہو گیا. آپ کے تعلیمی ادارے میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟
اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں, اثر جسے سائنس کی زبان میں مقناطیسی اثر کہتے ہیں, تو اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اوپر کا راستہ ہے. اس کے علاوہ یہ تمام نیچے کے راستے ہیں, یہ آپ کے اثر کو زائل کر دیں گے. ان میں کوئی بھی چیز نیچے مقناطیس نہیں ہے. کوششیں اوپر بھی ہیں, وہاں پر بھی الیکٹران ہے اور ان کے رخ ہیں اور نیچے بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ جو اوپر کے الیکٹران ہیں وہ سب ایک رخ میں کام کر رہے ہیں. تعلیمی اداروں میں والدین, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی یہ ہم آہنگی کے بغیر آپ ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. دوسری چیز, جب ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور اسکول کے اندر اس کلچر کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے تبدیلی پیدا کرنے کا طریقہ. کیسے؟ اسکول انقلاب لانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں راتوں رات انقلاب نہیں لایا جا سکتا. آپ نے دنیا کے بڑے بڑے انقلاب کے نام سنے ہیں اور اس کے بعد حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا کا سوچ کا زاویہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. سننے والے یہی سنتے ہیں کہ ایک رات میں حکومت کا تختہ بدل دیا گیا, لیکن نہیں, اس کے پیچھے کئی برسوں کا, کئی افراد کا مسلسل رات اور دن محنت ہے. تو تبدیلی ہمیشہ تھوڑے اسٹیپ میں آتی ہے, چھوٹی چھوٹی اسٹیپ میں آگے بڑھتی ہے. آج اس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ بھی سن کر حیرت کریں گے کہ ہاں اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا. اگر نہیں گیا ہوگا تو, اگر آپ نے نہیں سوچا ہوگا تو, کہ ایک تعلیمی ادارے میں جب بچہ آتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسکول ایک ایسی مشین ہے کہ جس کا ڈھانچہ ہی تبدیلی کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ بنا ہی ایسا ہے, اس کا نظام ہی ایسا ہے. ایک دن میں 10 پیریڈ ہوتے ہیں, ایک دن میں 10 ٹیچر جاتے ہیں, سال میں 200 دن ہوتے ہیں اور 2000 مرتبہ وہاں پر ٹیچر جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. 2000 مرتبہ. 10 سال میں یہ عمل 20,000 مرتبہ ہوتا ہے. یہ ہے چھوٹا چھوٹا اسٹیپ, 1 by 1. اگر ہر پیریڈ, ایک پیریڈ اگر تبدیلی کی ایجنسی ہے اور آگے کی سمت کام کر رہی ہے, بھلے ہی دھیرے دھیرے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عمل اگر 10 سال میں 20,000 مرتبہ دہرایا جائے گا تو مثبت تبدیلی آئے گی؟ بتائیے, آنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں آتی. اس کے لیے اس سے پہلے کی سلائیڈ بتائی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ادارے میں جو منفی سمت میں, الٹی سمت میں کام کرتے ہیں, اور جب تک اس کا پتہ نہ لگایا جائے کہ کہاں where we are losing our synchronization, وہ ہم آہنگی ہم کہاں لوز کر رہے ہیں. یہ جو 20,000 اسٹیپس ہیں, 20,000 سائنس کا رول ہے. جو لوگ یہاں کیمسٹری جانتے ہیں وہ یہ اصول ضرور جانتے ہوں گے. if you want maximum work, کیمسٹری میں this is the first law of thermodynamics. if you want to produce a maximum work, آپ اگر اعظم کام حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر میکسیمم رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, do that work, perform that work in smaller steps. تعلیمی ادارہ اسی سسٹم سے بنا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مراحل میں کام کرے. یہ تبدیلی کا بہت بنیادی اصول ہے. اسکولوں کو شعوری طور پر اس اصول پر کام کرنا ہوگا. اور اگر یقین جانیے کہ ہر 10 اسٹیپ مکمل ہونے کے بعد جن لوگوں نے وہ 10 اسٹیپ اٹھائے ہیں, یعنی ایک دن کے 10 پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اگر جائزہ لیں اور پلٹ کے دیکھیں, اور ان پر جو نگراں ہیں وہ جائزہ لے اور پلٹ کے دیکھے, اور ایسے کئی اداروں ہیں تو ان کا نگراں اگر جائزہ لے اور پلٹ کے دیکھے, تو وہ جہاں جہاں اسپن الیکٹران کا رخ مائنس ہے, اگر اس کی نشاندہی کی جائے تو یقین جانیے کہ یہ جو ہم آہنگی پیدا ہوگی یہ 10 سال میں ہمارے بچوں کے اندر وہ تبدیلی انشاءاللہ ضرور پیدا کرے گی جو ہم لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں.
تعلیمی ادارے میں اس چیز کو یقین دلانے کا، اس یقینی بنانے کا نام ہی ایکیڈمک کلچر کو پیدا کرنا ہے، تہذیب پیدا کرنا ہے پڑھائی کی. اور اس میں جو اسکول کا پریمائسز ہے، اس کے باہر اس کے انڈیکیٹرز موجود ہیں. آپ کے اسکول کے 10ویں کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، بچے تمام مقابلوں میں جاتے ہیں، انعام جیت کر لاتے ہیں. اسکول نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے ڈسپلن کے بھی معاملے میں. لیکن ایک انڈیکیٹر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن اسکول میں ایکیڈمک کلچر نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں ان تمام چیزوں سے آگے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بچے اسکول سے چھوٹتے ہیں، خاص طور سے بوائز اسکول کے، جب وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہ کیسے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں اور سڑکوں میں اور گلیوں میں کیا تماشا ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اسکول کے اچھے رزلٹ اور بہت سارے انعامات اور اونچے اونچے نام کے باوجود اسکول کے اندر تعلیمی کلچر، ایکیڈمک کلچر پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ابھی بھی چیلنج باقی ہے. اسکول میں چند مقامات ہیں، ایسے اسپاٹس ہیں جس کو ہم ہاٹ اسپاٹس کہہ سکتے ہیں، جن کو اگر ایڈریس کیا جائے تو ایکیڈمک کلچر کو ہم اچیو کر سکتے ہیں اسکول میں. جس کا پہلا جو سب سے بڑا ہب ہے یا اسپاٹ ہے وہ آپ کا کلاس روم ہے. اب میری گفتگو کی اب تک کی بات میں نے مرکز ہی یہی بنایا ہے کہ اگر ہمارے اساتذہ کے اندر وہ مشن کا انجیکشن دے دیا جائے، ہم آہنگی پیدا کر دی جائے. ایک ہی کلاس میں جانے والے 10 ٹیچرز کا جینڈر الگ ہے، کوئی میل ہے کوئی فیمیل ہے، ان کے سبجیکٹس الگ ہیں، ان کے تجربات بھی الگ ہیں. کوئی انگلش پڑھا رہا ہے، کوئی سائنس پڑھا رہا ہے، اور کسی کی عمر 25 سال ہے اور 5 سال کا تجربہ ہے، اور کسی کی عمر 50 سال ہے اور اس کو 25 سال کا تجربہ ہے. ان سب کے مختلف ہونے کے باوجود ایک چیز ان کے اندر مشترک ہونی چاہیے اور وہ ہے اسکول کا مشن. بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں کہ ایک ٹیچر نے پہلے اور دوسرے پیریڈ میں جا کر بہت کام کر لیا ہے اور بچوں کے اندر روح پھونک دی ہے، لیکن تیسرا ٹیچر جو جب اس کلاس میں جاتا ہے تو اس غبارے کی ہوا کو خارج کر کے باہر نکلتا ہے. وہ جو حوصلہ بڑھا دیا تھا اس حوصلے کو ختم کر کے باہر نکلتا ہے. وہ جو شوق پیدا ہوا تھا اس کو خوف میں تبدیل کر کے باہر نکلتا ہے. مقصد ہونے کے باوجود آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ یہاں پر جس چیز کی کمی ہے وہ ہم آہنگی ہے. مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، تینوں ٹیچر اچھے ہیں، تینوں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ جو تیسرا ٹیچر گیا ہے اچھے مقصد کے باوجود وہ اسکول کو منفی سمت میں لے کر جا رہا ہے. ہیڈ ماسٹرز اور انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک کہ جن الیکٹران کی اسپن مائنس طرف نہیں ہے ان کو جب تک درست نہ کر لیا جائے آپ اسکول کے اندر ایکیڈمک کلچر کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ چاہے ریاضی جیسے سبجیکٹ کا کوئی ٹیچر ہو یا فزیکل ایجوکیشن کا یا وہ ڈرائنگ کا ٹیچر ہو، ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اس کا جو دوسرا بہت بڑا ہب ہے جہاں پر ایکیڈمک کلچر کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. مجھے پانی پینے کا موقع بھی مل گیا. سر آپ کیوں تکلیف؟
معزز حاضرین، میں جانتا ہوں کہ میں نظریاتی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن نظریہ کے بغیر ہم تعلیم اور اس کے ان پہلوؤں کو نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لیے میں نے بہت ساری مثالیں رکھی ہیں۔ ایک مثال ابھی سامنے آ رہی ہے، میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تعلیمی ادارے میں جو اس کا دوسرا بننے میں کتنا تفاوت ہے اور کہنے اور کرنے میں کتنی ہم آہنگی ہے، اس سوال کا جواب بھی وہیں ملتا ہے، اور اس بات کا کہ حوصلہ افزائی کتنی کی جاتی ہے، اور اس بات کا بھی کہ باز پرس کتنی کی جاتی ہے۔ بہت ذمہ داری کا یہ جو ہب ہے، یہ طے کرتا ہے کہ اسکول کے اندر تعلیمی کلچر، ایکیڈمک کلچر کو قائم کرنے میں کتنی کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور اس کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، آپ سمجھیں کہ میرے دفتر میں ایک نیا ٹیچر آتا ہے جس کا اپوائنٹمنٹ ابھی ہوا ہے، اور میں اسے اگر یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ دیکھو تمہارا نیا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے اور تم کو بہت محنت سے کام کرنا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہاں پر، یہ جو سب ہیں، ان لوگوں کے اس میں مت پڑنا، ان لوگوں کے ساتھ میں ذرا ان لوگوں کی باتوں پر دھیان کم دینا اور اپنے کام سے کام کرنا۔ ہیڈ ماسٹر کی یہ گفتگو بتاتی ہے کہ اسکول کے اندر ایکیڈمک کلچر قائم نہیں ہوا ہے۔ میرے دفتر میں ایک ٹیچر آتا ہے اور میں اسے اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ادارہ کام کر رہا ہے، جاؤ اور سب کے ساتھ میں کام کرو اور سیکھو اور سکھاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکول کے اندر ایکیڈمک کلچر قائم ہے۔ اور اس سے بڑا ثبوت یہ بھی ہوگا کہ ہیڈ ماسٹر ٹیچر کو کوئی ہدایت ہی نہ دے، خوش آمدید کہے، یو آر ویلکم ٹو دا فیملی آف انصاری صافیہ گرلز ہائی اسکول، یو آر ویلکم ٹو دا فیملی آف رئیس ہائی اسکول، یو آر ویلکم ٹو دا فیملی آف کے ایم ای ایس وڈولی ہائی اسکول، ویلکم ٹو دا فیملی، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اسکول میں وہ کلچر قائم ہے کہ یہ آنے والا جو ٹیچر ہے وہ اپنی ویلیوز دے گا اور اسکول سے کلچر کی یہ ویلیوز حاصل کرے گا۔ اس کلچر کا انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ اگر کلاس روم میں یہ واقعہ ہو جائے کہ یہ کلچر اتنا بڑھے کہ طلبہ اور اساتذہ کے درمیان جو آج بے تکلفی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بے تکلفی ختم ہو۔ ہم نے ہمارے تعلیمی پروگرام میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور دنیا کے ایسے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی ماڈل کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اس کی تعریف بھی کی ہے، اور انہی میں سے ایک اچھا تعلیمی ماڈل جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں کے کچھ تعلیمی نظام کی کچھ خرابیاں بھی سنی ہیں، جیسے گن کلچر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کیمپسز میں گن کلچر ہے، بچے بات بات پر بندوق نکال لیتے ہیں۔ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے جو گزشتہ صدر تھے اسلم فقی صاحب، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کئی مرتبہ جا چکے ہیں، وہاں کے تعلیمی اداروں کا وہ دورہ کر چکے ہیں۔ ان سے جب میں وہاں کے اسکولوں کا حال سنتا تھا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم نے امریکہ کی جو بدنامی سنی ہے گن کلچر کے حوالے سے، وہ ویسا نہیں ہے۔ ہم نے کچھ واقعات، حادثات ہوئے ہیں، وہ ہمارے کانوں تک پہنچے ہیں، بلکہ ان کی باتیں سن کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہاں کے اسکول کے کیمپسز میں گن کلچر کی بجائے وہاں پر ایکیڈمک کلچر ہے، اور بالخصوص کلاس رومز میں وہاں پر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ پردہ حائل نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ وہاں اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے بلا جھجک سوالات کر سکتے ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اسٹاف روم میں آ سکتے ہیں اور ان سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے اسکولوں میں یہ کلچر موجود ہے کہ ہمارے بچے ہمارے اساتذہ سے بہت کھل کر گفتگو کر سکیں، سوال کر سکیں؟
اور اپنے مسائل پیش کر سکیں. جب یہ کلچر آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر اس کے مثبت اثرات بھی ہمارے سامنے آئیں گے. ہم نے جو فاصلہ بنا کے رکھا ہے بچوں اور ٹیچرز کے درمیان میں، یقینی طور پر اسکول میں ایکیڈمک کلچر کو قائم کرنے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ڈسپلن کے نام پر اور نظم و نسق کے نام پر ہم نے کچھ ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو ایکیڈمک کلچر اس تہذیب کے قائم کرنے کے اندر رکاوٹ ہے. ان پر بھی از سر نو کر گفتگو کی ضرورت ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ کلاس روم میں ایکیڈمک کلچر قائم ہو کہ وہ دن بھی آئے کہ جب کلاس سے ٹیچر باہر نکل رہے ہیں تو کوئی بچہ انہیں روک لے کہ سر ایک سوال کرنا ہے، اور وہ پوچھے اپنے ٹیچر سے، سر 2 کتابیں ایسی بتائیے جو ان چھٹیوں میں اپنے گھر پر پڑھوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کہ بہت ترقی کر رہے ہیں، 10ویں کا رزلٹ بہت اچھا ہے، مقابلوں میں انعامات بہت اچھے لائے جا رہے ہیں، کیا اس طرح کے سوالات کبھی ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم نے تعلیم میں ترقی کی ہے، ایکیڈمک کلچر قائم نہیں ہوا ہے. اور فرض کیجئے کہ بچے نے یہ سوال کر لیا تو اب تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیچر کے پاس اس سوال کا جواب ہے کیا؟ وہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے بچوں کو 2 ایسی کتابوں کے نام دے دے آتھر کے ساتھ جو ان چھٹیوں میں بچہ پڑھ سکے؟ اگر یہ ہو جائے کسی ادارے میں تو یوں سمجھ لیجئے یہ اس بات کا ثبوت ہے، وہاں دستخط کیے جا سکتے ہیں کہ اسکول میں تعلیمی کلچر قائم ہو چکا ہے. یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے، لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. میں فیس بک پر 1 یا 2 جملے بنا کر ہمیشہ ڈالا کرتا ہوں جس کا عنوان ہوتا ہے زیائیے، اور درمیان میں نے اس میں ایک سوال ڈالا، صرف 1 یا 2 جملوں میں ایک سوال، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور یہ کنیکٹ کرے گا میری اس گفتگو کے آغاز کے ساتھ میں آپ کو اس انجام کو، کہ کیا زیادہ آسان ہے، کیا زیادہ آسان ہے ایک بچے کو بگڑنے سے بچانا یا ایک بگڑے ہوئے انسان کو سدھارنا؟ ظاہر بات ہے کہ اسکول پہلے کام کے لیے ہے، وہ ایک بچے کو بگڑنے سے بچا سکتا ہے. گفتگو کے آخری اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم حصے کی طرف میں آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ ہیمپر کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تعلیمی ماحول کے بنتے بنتے اس کو توڑ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں پر اگر بہت تیز رفتار سے، بہت اچھی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے اور درمیان میں کچھ ایسا ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ موشن ٹوٹ گئی ہے. تو اسکول میں ایک سپاٹ، ایک ہب ایسا بھی ہے کہ اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو آپ کبھی خواب نہیں دیکھ سکتے اسکول کے اندر ایکیڈمک کلچر کے بننے کا اور پنپنے کا. گیس کیجئے وہ ہب کون سا ہے؟ کلاس روم میں نے کہا، ایڈمنسٹریشن روم میں نے کہہ دیا، وہ تیسرا جو ہب ہے وہ اسٹاف روم ہے. اسٹاف روم، اسٹاف روم کی گفتگو وہ سیاست ہے، وہ سازش ہے، یا وہ تعمیر ہے؟ وہ تخریب ہے یا تعمیر ہے؟ وہ الیکٹران کے آگے کی سمت ہے یا پیچھے جانے والی؟ تمام پہلوؤں پر کام ہو، اگر اس پہلو پہ کام نہ ہو تو کبھی وہ خواب پورا نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں ایک تربیت اساتذہ کی جذباتی اور نفسیاتی بہت ضروری ہے، اور اس میں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ انتظامیہ اور ہم ہیڈ ماسٹرز وہ مشن کی جو روح ہے وہ اساتذہ کے پاس نہیں پہنچا سکتے، پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی توانائی صرف کرنی چاہیے، بہت بڑی توانائی
کہ وہ جو مشن کی روح ہے وہ ہمارے ٹیچرز کے اندر پہنچ جائے. اگر وہاں وہ پہنچ گئی تو یقین جانیے ان کی تمام فکروں کا جو مرکز ہے وہ وہی ہوگا جو انتظامیہ کی فکر کا مرکز ہے, جو اسکول کے ایڈمنسٹریشن کا فکر کا مرکز ہے. یہ تصویر دیکھیے آپ. ایک کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک ہے. اسٹیفن کووی کی وہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف موسٹ انفلوئنشل پیپل. با اثر لوگوں کی 7 عادتیں. آپ شاید میری تقریر غور سے نہیں سن رہے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں میں. شکریہ. کوئی سنے نہ سنے, آپ ضرور سنیں. اسٹیفن کووی نے یہ تصور پیش کیا, یہ 2 سرکلز ہیں, اس میں آپ پہلے اس سرکل پر, دوسرے سرکلز پر دھیان دیجئے. یہ سرکل آف انفلوئنس کا, اس کو انہوں نے کہا ہے کانسنٹرک سرکلز. ایک ٹیچر جو اسٹاف روم میں بیٹھا ہے یا بہت سارے ٹیچرز, ان کی گفتگو کا موضوع انتظامیہ کیا کام کر رہا ہے, کیسے کام کر رہا ہے, دیش میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ پولوشن کے مسائل, یہ سیاست کے مسائل, اور جو اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے وہ مسائل, اور جو حکومتیں بن رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں وہ مسائل, بہت کچھ. یہ سب ہے ہمارے لوگوں کے سرکل آف کنسرن, ہماری پریشانیاں, سرکل آف کنسرن, یہ سب ہیں ہماری پریشانیاں. لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لڑکے نہیں کر رہے ہیں. لڑکوں میں جو بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے وہ, سماج میں جو ٹوٹ پھوٹ برپا ہے وہ, یہ سب فکریں ہیں اور وجہ ہیں. یہ سب ہیں سرکل آف کنسرن. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جب تک اس سرکل آف کنسرن میں الجھے رہیں گے, درمیان میں ہے سرکل آف انفلوئنس, وہ چیزیں جس پر یہ ٹیچر اور ہم اثر پیدا کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر کہاں اپنا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ وہ اس کا کلاس روم ہے, وہاں وہ اثر پیدا کر سکتا ہے. جب تک ہمارا اسٹاف روم, جب تک ہمارا اسکول سرکل آف کنسرن میں الجھا رہے گا, اس کا جو سرکل آف کنسرن, سرکل آف انفلوئنس ہے, سرکل آف کنٹرول ہے, جہاں پر وہ اپنا اثر پیدا کر سکتا ہے, وہ چھوٹا سے چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ ایک ٹیچر اور ایک ایڈمنسٹریٹر بے اثر ہوگا. اس کے برخلاف جو لوگ سرکل آف انفلوئنس پہ کام کرتے ہیں, یعنی اس دائرے کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں, اس دائرے کی فکر کرتے ہیں جہاں پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, جہاں پر وہ اپنا اثر پیدا کر سکتے ہیں, اور وہ دائرہ ہے انفلوئنس کا دائرہ. تو ان کا انفلوئنس کا دائرہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ بڑے پیمانے پر اپنا اثر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہمارے اساتذہ کو اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی تمام فکروں کا محور سرکل آف کنسرن سے نکال کر سرکل آف انفلوئنس پر مرکوز کر دیں, اس کی فکر کریں. اور صرف ٹیچرز ہی کیوں, میں اور آپ, ہم میں سے جتنے لوگ ہیں, وہ دیکھیں اور فکر کریں کہ ہم کہاں پر اپنا اثر پیدا کر سکتے ہیں. یہ یقین جانیے کہ اسٹیفن کووی نے جو یہ اصول پیش کیا ہے, یہ صرف تجارت کے لیے نہیں, صرف ہماری ذاتی زندگی کے لیے ہی نہیں, بلکہ تعلیمی اداروں کے لیے یہ ترقی کی اور عظیم الشان کامیابی کی چابی ہے. ہم سب لوگ اپنی تمام فکروں کا محور اس چیز کو اگر بنا لیں جہاں پر ہم اپنا اثر پیدا کر سکتے ہیں, اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں اپنا اثر پیدا کر سکتے ہیں اور وہاں کام کریں. یقین جانیے جو ہلکے بلو رنگ کا, آسمانی رنگ کا آپ کا سرکل ہے, یہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا, اور وہ تبدیلی جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں, وہ تبدیلی ہم سماج میں
ضرور پیدا کر پائیں گے انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، آخر میں یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نئی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے اس سیمینار میں میں نے اس ٹاپک کو کیوں چنا، اور وہ اس لیے خاص طور سے کہ جہاں ہم بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس معلومات کے ساتھ میں نظریاتی بنیاد ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس نظریاتی بنیاد نہیں ہوگی کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے، تب تک ہم اس معلومات کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں نے کامیابی حاصل کی ہوگی۔ میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت ممنون ہوں، اور میں چونکہ وقار سر اور حسنہ میڈم کے ساتھ میں میرے تعلقات کچھ بے تکلفانہ بھی ہیں، تو میں یہ اس آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ آج میرا بہت مشکل دن تھا اور میں نے بہت مشکل سے آج اپنا وقت نکالا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں اندھیرا کر کے دوسری جگہ جا کر اجالا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بھلے ہی آپ کا نام ضیاء ہو۔ آج میرے گھر میں یعنی رئیس ہائی اسکول میں میری ضرورت تھی، میں نے بہت سارے لوگوں کو فیلڈنگ پر لگا کر میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انصاریہ صافیہ اسکول یہ میرا گھر ہے، اور میں نے اس کے گزشتہ ترقی کے 20-25 برس دیکھے ہیں، اور یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ اس کے اس عظیم الشان سفر میں میں قدم قدم پر آپ لوگوں کے ساتھ میں رہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم حاضرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترم ضیاء الرحمن انصاری صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں دلچسپ پیرائے میں اکیڈمک کلچر کیا ہے اس کی وضاحت آپ نے کی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، ہیڈ مسٹر حسنہ انصاری کی طرف سے، وقار سر کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو ہمارے لیے فارغ کیا، بہت شکریہ۔